کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور آج ہماری جو فصل ہے وہ حج کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی حج فاسد ہوتا ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے حج فاسد نہیں ہوتا، اور اگر حج فاسد ہو جائے تو پھر کیا واجب ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کا ہمارا یہ سبق ہے، آج کی یہ ہماری فصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فصل فیما یفسد الحج، فیما یفسد الحج، یا پھر اس کو اگر ہم باب افعال سے پڑھیں تو پھر یہ یفسد الحج، ٹھیک ہے۔ اکرم یکرم، افسد یفسد، باب افعال سے، ٹھیک ہے۔ فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ جو حج کو توڑ دیں گی، حج کو فاسد کر دیں گی۔ فی ما یفسد الحج، حج مفعول بنے گا، ان چیزوں کے بارے میں فصل جو حج کو توڑ دیں گی۔ وما لا یفسدہ، اور ان چیزوں کے بارے میں فصل جو حج کو نہیں توڑیں گی، حج کو فاسد نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز ہے وما یجب فی ذالک، اور جو اس بارے میں واجب ہوگا اس بارے میں بھی یہ فصل ہے، یعنی اگر حج ٹوٹتا ہے تو کیا کرے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس سے حج فاسد نہیں ہوتا لیکن کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو اس بارے میں بھی یہ فصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فصل کا ٹائٹل تھا، آگے مسائل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولا شیء ان نظر الى فرج امرأة بشہوة فامنا، کسی شخص نے، ولا شیء ان نظر، کوئی چیز لازم نہیں ہے، لا شیء یعنی کوئی چیز لازم نہیں ہے، ان نظر الى فرج امرأة، اگر اس نے اپنی بیوی کی فرج کو، اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھا، ان نظر الى فرج امرأة، اگر اس نے اپنی بیوی کے شرمگاہ کی طرف دیکھا، بشہوت، شہوت کے ساتھ، تو کیا ہوگا، لا شیء، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ شہوت کے ساتھ دیکھا، فعمنا، اور پھر اس پر غسل کیا ہو گیا، لازم واجب ہو گیا، تو بھی کیا ہوگا، کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کہتے ہیں وَتَجِبُ شَاةٌ ان قبل، بکری واجب ہوگی، تجب شاطن، بکری واجب ہوگی، ان قبل، قبل بولتے ہیں بوسا دینا، اگر اس نے اپنی بیوی کو بوسا دیا، یا پھر او لمس بشہوت، یا پھر شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو ٹچ کیا، اپنی بیوی کو مس کیا، تو ان دونوں صورتوں میں تجب شاطن، بکری واجب ہوگی۔ حالت احرام میں تھا، حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اسی حالت احرام کے دوران اپنی بیوی کو بوسا دیتا ہے یا پھر اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھوتا ہے، تو اب بکری دینا لازم ہوگی، بکری اس پر واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، حج فاسد نہیں ہوگا، اس کو صرف یہ دینا ہوگا جرمانے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گیا۔ آگے کہتے ہیں او افسد حجہ بجماع فی فی احد سبیلین، اگر یا پھر اس نے اپنی بیوی کو یا پھر اپنی حج کو وہ کیا کرتا ہے، فاسد کر دیتا ہے، او افسد حجہ، یا پھر وہ اپنے حج کو فاسد کر دیتا ہے، بجماع فی احد سبیلین، سبیلین میں سے کسی ایک میں جمع کے ساتھ اپنے حج کو فاسد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبیلین کا مطلب پتہ ہے، یعنی جو دو شرم گاہیں ہیں، تو دو شرم گاہوں میں سے کسی ایک شرم گاہ میں اگر جمع کرتا ہے تو پھر اب اس کا کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، حج اس کا فاسد ہو جائے گا، ہاں۔ کب فاسد ہوگا، کب جمع کیا، قبل الوقوف،
وقوف عرفہ کرنے سے پہلے، قبل الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کرنے سے پہلے سبیلین میں سے کسی ایک میں جمع کیا، حج فاسد کر دیا، تو بھی کیا ہوگا؟ تو بھی بکری دینا لازم ہوگی۔ اس کا عطف بھی پیچھے سے، ان قبل، ان افسد، ٹھیک ہے، ان قبل یا پھر ان افسد، تو یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ اگر اپنا حج فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، دو سبیلوں میں سے کسی ایک میں جمع کے ساتھ، وقوف عرفہ کرنے سے پہلے جمع کرتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کو بکری دینا لازم ہوگی، اور اسی طرح وہ یم دو و یقدا، اور اب قضا بھی کرے گا اور اس کو پورا بھی کرے گا۔ یمدا پورا کرے گا، وہ یقدا اور اس حج کی قضا بھی کرے گا، اگلے سال کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ولم یفترقا فی ہے، یہ دونوں اس میں جدا نہیں ہوں گے، میاں بیوی جو ہیں، شوہر اور بیوی، یہ دونوں اس میں جدا نہیں ہوں گے۔ کس میں جدا نہیں ہوں گے؟ لم یفترق الزوجان اللذان افسدا حج بالجماع فی القضاء ما افسدا وجوبا بل ندبا۔ تو اب ان کا جو حج ہے نا، دونوں کا حج، میاں بیوی کا دونوں کا حج کیا ہو گیا ہے؟ فاسد ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو بکری دینا لازم ہوگی۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ مستحب جو ہے وہ ہے حکم، یہ ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وہ بدنتن، اس کا عطف شاتن پر، تجب شاتن، اسی طرح تجب بدنتن، بکری لازم ہوگی کب؟ ان صورتوں میں۔ اور بدنا، بدنا کہتے ہیں بڑے جانور کو، جیسے گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، تو یہ بڑا جانور، جیسے اونٹ ہو گیا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو بدنا لازم ہوگا، واجب ہوگا، لو بعد، اگر وقوف عرفہ کے بعد جمع کرتا ہے۔ بعد ہو کے اندر جو ہو ضمیر، اس کا مرجع کیا ہے؟ وقوف عرفہ کرنے کے بعد، وقوف عرفہ سے پہلے کر رہا تھا تو بکری لازم ہو رہی تھی، اور وقوف عرفہ کے بعد کر رہا ہے تو اب بدنا لازم ہوگا، بڑا جانور دینا ہوگا۔ ولا فساد، لیکن حج فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جو وقوف عرفہ ہے وہ حج کا اہم رکن ہے، جب اہم رکن ادا ہو گیا تو اب حج فاسد نہیں ہوگا، لیکن بڑا جانور دینا ہوگا، کیونکہ اس نے بقیہ جو اعمال حج ہے وہ پورے نہیں کیے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ ہو گیا۔ اگر وقوف عرفہ کے بعد کرتا ہے تو پھر بدنا دینا ہوگا، اسی طرح اگر وہ حلق کے بعد کرتا ہے، بدنا دے گا، بدنا دینے کے بعد پھر وہ قربانی کرنا بھی ہوتی ہے، وہ حلق کرنا بھی ہوتی ہے، اسی طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں او جامع بعد الحلق، حلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے جمع کیا، حلق کرنے کے بعد یا حلق کروانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جمع کیا، تو بھی بدنا لازم ہوگا۔ او فی العمرۃ قبل ان یطوف الاکثر، یا پھر اس نے عمرے کا، حج کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے نا، بسا اوقات اگر حج اور عمرہ کرتا ہے، قران کرتا ہے یا پھر حج تمتع کرتا ہے تو اس کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے، تو اگر عمرے کے اندر وہ حلق کے بعد نہیں، عمرے کے اندر وہ اکثر طواف، اکثر چکر کاٹنے سے پہلے جو ہے وہ جمع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ٹوٹل طواف کے چکر ہوتے ہیں 7، تو اگر وہ 4 چکر پورے کرنے سے پہلے جمع کرتا ہے، 3 چکر کی ہے یا پھر 2 کی ہے یا پھر 1 کی ہے، تو 4 چکر، اکثر چکر پورا کرنے سے پہلے اگر عمرے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو
بدنتن، بدنا لازم ہوگا، بڑا جانور دینا ہوگا، ٹھیک ہے. و تفسدو، ٹھیک ہے. اور یہ جو عمرہ کر رہا ہے یا پھر یہ حج کر رہا ہے، وہ حج بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. حلق کرنے کے بعد جمع کر رہا ہے یا پھر جو ہے وہ طواف کے اکثر چکر کاٹنے سے پہلے، اکثر چکر کرنے سے پہلے اگر وہ جمع کرتا ہے تو بھی بدنا لازم ہوگا، اور حج بھی کیا ہو جائے گا؟ عمرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. وَيَمْضَى وَيَقْضِيهَا، اور وہ پورا بھی کرے گا، مدا یمدی، پورا بھی کرے گا اس کو، وَيَقْضِيهَا، اور اس کو اس کی قضا بھی کرے گا عمرے کی، ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں او بعد طواف الاکثر، اس کا جامع کا تعلق جو ہے نا، وہ جامع کا تعلق بدنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جامع کا تعلق شاتن کے ساتھ ہے. یعنی اگر وہ حلق کے بعد جمع کرتا ہے یا پھر عمرے میں اکثر طواف کرنے سے پہلے وہ جمع کرتا ہے تو بکری لازم ہوگی، اور وہ عمرہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، پھر قضا کرے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ بکری لازم ہوگی، بدنا لازم نہیں ہوگا. بدنا صرف ایک صورت میں ہے، وقوف عرفہ کرنے کے بعد اگر وہ جمع کرتا ہے تو بدنا دینا ہوگا، ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں او بعد طواف الاکثر، یا پھر جو ہے وہ اکثر جو طواف کے چکر ہے وہ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے تو کیا ہوگا؟ لا فساد، وہ عمرہ تو فاسد نہیں ہوگا لیکن بکری دینا لازم ہوگی. طواف کے 4 چکر کیے ہیں، اس کے بعد 5ویں چکر کرنے سے پہلے یا چھٹے چکر کرنے سے پہلے یا 7ویں چکر پورا کرنے سے پہلے وہ اگر جمع کرتا ہے تو اب بکری لازم ہوگی، لیکن جو عمرہ ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آگے کہتی ہیں وہ جماع الناس کل عامد، بھولنے والے کا بھول کر جمع کرنے والا، بھول کر جمع کرنا یہ جان بوجھ کر جمع کرنے کی طرح ہے. ایک بندہ ہے اپنی بیوی سے جو ہے وہ بھولے سے جمع کرتا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ میں احرام میں ہوں. تو ایک ہے وہ جس کو پتا ہے کہ میں احرام میں ہوں پھر بھی وہ جمع کر رہا ہے، تو دونوں برابر ہیں، دونوں کا جمع کرنا، ناسی کا بھولنے والے کا جمع کرنا عامد کی طرح ہے. تو بہر صورت اگر بھولے سے وہ جمع کرتا ہے یا عامد جان بوجھ کر جمع کرتا ہے تو ان تمام مسائل کے اندر جو بھی حکم ہے وہ سارے کے سارے حکم لازم ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری فصل تھی کہ جن چیزوں کے بارے میں حج ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یا پھر کیا چیز لازم ہوتی ہے، تو یہ آج فصل ہم نے پوری پڑھی، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. اگر کوئی بات آج کے سبق کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں مجھ سے.